فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، طامہ کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو تمام چیزوں پر غالب آ جائے، تمام چیزوں پر غالب آ جائے. جب قیامت آئے گی تمام چیزوں پر غالب آ جائے گی. جو بھی موجود چیزیں ہیں وہ اس کا جو ہے وجود ختم ہو جائے گا، اور جو بھی ممکنات ہیں ان سب پر غالب آ جائے گی قیامت. اور اس کے بعد الکبریٰ کہہ کر کے تاکید کر دی گئی کہ قیامت کا دن بہت زبردست ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب ہنگامہ پیدا کرنے والی چیز آئے گی اور زبردست ہنگامہ ایک پیدا ہوگا. یوم یتذکر الانسان ما سعی، یعنی جب قیامت آئے گی تو اس دن کیا ہوگا کہ انسان اپنے عمل کو دیکھے گا، انسان کو اپنے اعمال یاد آئیں گے کہ وہ دنیا میں رہ کر کے کیا کرتا تھا، وہ دنیا میں رہ کر کے کیا اس نے کام انجام دیے، اچھے کام کیے یا برے کام کیے، کسی کے حق کو مارا یا نہیں مارا، اللہ کی فرما برداری کی یا نہیں کی، اللہ کے حکموں پر چلا یا نہیں چلا، نبی کے طریقے کو اپنایا یا نہیں اپنایا، اور کتنا اس نے جو ہے ظلم کیا. وہ تمام چیزیں اس کے سامنے اس کے ذہن میں آ جائیں گی. یا یہ کہا جائے کہ اس کو رجسٹر پکڑا دیا جائے گا، اس کو نامہ اعمال اس کے حوالے کر دیا جائے گا کہ لو اب پڑھو تم اپنے نامہ اعمال کو. یوم یتذکر الانسان ما سعی، لہٰذا ہم کو اس دن سے ڈرنا ہے کہ جب وہ نامہ اعمال تمام لوگوں کے سامنے آئے گا. ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، ہم افسوس کرتے ہیں، ہم کو جو ہے یہ چیز اپنے اندر کھٹکتی ہے کہ یہ گناہ کا علم، یہ گناہ کی خبر کسی دوسرے تک نہ ہونے پائے، ہمارے والدین تک نہ ہونے پائے، ہمارے اساتذہ تک نہ ہونے پائے، ہمارے کسی بڑے تک نہ ہونے پائے اس گناہ کی خبر. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، ہم اس کو برا سمجھتے ہیں. لہٰذا ہم نے اگر آج توبہ نہیں کی تو یہی کل گناہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. تو اب جب آج ہم 4 لوگوں کے سامنے اس گناہ کو ظاہر ہونے سے کرنے سے ڈرتے ہیں، کل تو پوری دنیا ہوگی، کل تو پوری دنیا ہوگی اور اللہ خود ہوں گے، اور اس کے بعد نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. ان تمام چیزوں سے ڈرنا ہے. ہاں ایک چیز اس میں ذکر کی گئی ہے کہ اگر دنیا میں رہ کر کے کوئی شخص، کوئی ایمان والا اپنے دوسرے ایمان والے کی برائیوں کو، اس کے عیب کو، اس کی کمیوں کو چھپاتا ہے، اس پر پردہ ڈالتا ہے، تو کل اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے. یعنی دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے، بلکہ ایسے لوگ کے بارے میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پردے کے پیچھے بلائیں گے اور پردے کے پیچھے اس کا جو ہے حساب کتاب ہوگا. یعنی اس کے گناہ کسی کے سامنے ظاہر نہ ہونے پائے. اللہ تعالیٰ اتنا خیال رکھیں گے. لیکن آج کل ہمارے اندر معاملات نہیں ہیں. اگر کسی کی برائی پتہ چل جاتی ہے تو ہم سب کے سامنے بیان کرنے لگتے ہیں، باقاعدہ مجلسیں قائم ہوتی ہیں اور فلاں کے بارے میں تذکرہ کریں، فلاں کے بارے میں تذکرہ کریں، فلاں نے تو ایسا کام کیا. یہ چیزیں ہمارے اندر بہت غلط چیزیں ہیں. ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. لہٰذا جب وہ قیامت آئے گی تو ہر انسان جان لے گا کہ اس نے کیا کام کیا، اس کو اپنا جو ہے یاد آنے لگے. مثال کے طور پر جب کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بہت برا ہو جاتا ہے، تو اس سے بعد میں انٹرویو لو جا کر کے اس سے پوچھو کیا حال ہے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ اتنا خطرناک اور اتنا بھیانک میرا حادثہ تھا کہ ہم کو اپنی جو ہے زندگی کے پرانے لمحات یاد آنے لگے تھے. اس وقت ہم نے سوچ لیا تھا کہ ہم سارے غلط کام چھوڑ دیں گے، ہم اچھے کام اختیار کر لیں گے، سارے اپنے والدین کی خدمت کرنے لگیں. تمام چیزیں اس کو یاد آتی ہیں. لہٰذا وہ دن بھی ایسا ہوگا، وہ ایک ہنگامے والا دن، اور قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ انسان کو اپنے پرانے اعمال یاد آنے لگیں گے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، آج ہم کو جنت نہیں دکھتی، آج ہمیں جہنم نہیں دکھتی. لہٰذا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا ہر اس شخص کے لیے جو دیکھنے والا ہے. یعنی ہر شخص کے لیے ظاہر ہوگی، جو چاہے گا اس کو سامنے دیکھ لے گا اور اس کی جو ہے بوکھلاہٹ کو اور اس کی جو ہے سختی کو دیکھے گا اور اس کو محسوس کرے گا. اس میں جو آوازیں آ رہی ہوں گی اس تمام آوازوں کو سنے گا. آج ہم کو نہیں سنائی دیتی، اس وقت یہ تمام منظر ہمارے سامنے ہوں گے. لہٰذا اب آگے جہنم میں جانے والوں کی 2 صفت بیان کی گئی اور اس کے بعد پھر جنت میں جانے والوں کی 2 صفت بیان کی گئی. اب جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے وہ ان صفات سے بچ جائے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ آگنے والی صفات کو اختیار کر لے، اپنی زندگی میں شامل کر لے. کیا ہے؟ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، بہرحال فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے حق سے منہ پھیرا. حق سامنے تھا لیکن اس نے منہ پھیر لیا. حق بات سامنے آئی تھی، قرآن و حدیث کی بات سامنے آئی تھی، اللہ کا کلام سامنے آیا تھا، نبی کی حدیث سامنے آئی تھی، لیکن ضد کی وجہ سے اور اپنے معاشرے میں جو ایک رواج چل رہا ہے اور جو رسم ادا کی جاتی ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، اس کی بنا پر ہم نے قرآن کی آیت کی مخالفت کی یا کسی حدیث کی مخالفت کی. تو معاملہ کیا ہے؟ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے حق سے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور آخرت کے بدلے میں، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. مطلب کیا ہے کہ 2 کام ہیں. ایک کام ہم کریں گے، یعنی ایک کام ہم کریں گے جس سے آخرت کا فائدہ ہی فائدہ ہے، وہ کام ہم کر لیتے ہیں. ایک کام وہ ہے کہ ہم ایسا کام ہے کہ اگر ہم وہ کام کر لیتے ہیں تو آخرت کا نقصان ہے، لیکن دنیا کی تھوڑی سی لذت مل جاتی ہے، دنیا کا تھوڑا سا مزہ مل جاتا ہے. اب یہاں پہ ہمیں ایک اختیار ملتا ہے کہ ہم کو دنیا کی تھوڑی سی لذت چاہیے یا آخرت میں ہم کو عذاب سے بچنا ہے. اب اگر یہاں پہ کوئی دنیا کی لذت کو ترجیح دیتا ہے اور دنیا کی لذت کے لیے، اس کے مزے کے لیے اس دنیا کے کام کو حاصل کر لیتا ہے اور جہنم کے عذاب کو اپنے لیے مقرر کر لیتا ہے، تو وہاں پہ یہ ذکر انہی لوگوں کے لیے ہے وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت کی زندگی پر. پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے، وہ لوگ جا کر کے جہنم میں گریں گے. تفسیر ماجدی میں تو یہ لکھا
کہ یہ جو وعید ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو منکر ہیں، کافر ہیں. لیکن جو ہے معرف القرآن سے جو پتہ یہ چلا کہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور سرکشی اختیار کرتا ہے. ہاں اس میں یہ کہا جائے گا کہ مومنین جو ہیں وہ ایک وقت گزاریں گے جہنم میں، اس کے بعد ان کو پاک و صاف کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن جو منکرین اور کافرین اور مشرکین ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں گے. اب ہم کو اپنی زندگی کے اصول اور اپنی زندگی کے معاملات اور اپنی زندگی کو دیکھنا ہے کہ ہم کس ضابطے پہ چل رہے ہیں. جہنم والے جو اعمال بتائے گئے اس ضابطے پہ ہیں، یا جنت والے اعمال جو بتائے جائیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے اس ضابطے پہ چل رہے ہیں. ضابطہ اس لیے کہا گیا کیونکہ ضابطہ تو ایک یہ ہے کہ نماز پڑھے گا تو جنت میں جائے گا. ضابطہ جو قاعدہ ہے، قانون ہے، وہ یہ ہے کہ نماز پڑھے گا جنت میں جائے گا. نماز نہیں پڑھے گا سورہ مدثر میں مل جاتی ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. ما سلککم فی سقر پوچھا جائے گا، جہنمیوں سے کوئی پوچھے گا کہ تم جہنم میں کیا کر رہے ہو، تم جہنم میں کیوں پڑ گئے، تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. لہٰذا نماز نہ پڑھنے کی تو کھلی وعید ہے کہ جہنم میں جائے گا. یہ قاعدہ ہے کہ نماز پڑھنے سے جنت ہے، نہ پڑھنے سے جہنم ہے. اب اس کے بعد ضابطے سے ہٹ کر کے بعد جو فضل کی ہے، اللہ کے فضل کی، اللہ کے رحم کی اور کسی کی سفارش کی، یہ دو چیزیں یا تو کوئی سفارش کر دے تو ہم جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں، یا اللہ کا خاص فضل ہو جائے. حالانکہ سفارش بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو اجازت دیں گے وہی سفارش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کی قبول کریں گے وہی جہنم سے بچ کے جنت میں جائے گا. لہٰذا اللہ کا فضل اگر کہیں پہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے اعمال نہیں دیکھے جاتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس جہنمی کو جنت عطا کر دیں تو کوئی وہاں کہنے والا اور کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا. آج انشاءاللہ اتنا ہی رکھتے ہیں، طبیعت ناساز ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ پوری صورت مکمل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائیں، جنت والے کام نصیب فرمائیں، جہنم والے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.